बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, कायदीन इकराम और शहर बेंगलोर और कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए उलुल अज़्म और हौसलामंद मुसलमानों, ये आज शहर गुलिस्तान में एक तारीखी दिन है। आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर मिल्लत इस्लामिया के मुत्तफ़क़ा इरादे और मुत्तफ़क़ा अज़्म का पुरज़ोर और पुरशोर तरीके से ऐलान कर दिया है। आपने ये ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय के साथ वक्फ बिल 2024 को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्या आप सब ये ऐलान कर रहे हैं? जी इंशाअल्लाह। आप सब ने ये ऐलान किया है कि हम शरीयत इस्लामी पर पूरी साबित कदमी के साथ डटे रहेंगे। हम अपनी जिंदगियों में शरीयत से इनहराफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत की तरफ से शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने खानदानों की तरफ से, अपनी फैमिलीज की तरफ से, अपने समाज की तरफ से किसी जाविये से भी शरीयत में मदाखलत, शरीयत से इनहराफ, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के इजलास का ये अहम तरीन ऐलान है, ये हम सब का अहम तरीन अज़्म है, ये हमारा पुख्ता इरादा है और इसी इरादे के साथ इंशाअल्लाह इस इजलास से हम वापस लौटेंगे। मोहतरम सामीन, हालात यकीनन चैलेंजिंग है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े चैलेंजों के साथ ही हमेशा बड़े मौके, बड़ी अपॉर्चुनिटीज वाबस्ता होती हैं। इन्ना माअल उसरी युसरा, यह कुरान मजीद का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक आफाकी उसूल है कि जब बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा चैलेंज होता है, तो उसके जुलूम में, उसके पीछे एक बड़ा मौका, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही होती है। इंशाअल्लाह ये चैलेंज जो कभी वक्फ बिल के उन्वान से आ रहा है, कभी मुतलका कानून के उन्वान से आ रहा है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के उन्वान से आ रहा है, इन चैलेंजों के पीछे भी इस उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए, इस मुल्क में इस्लाम की दावत के लिए जबरदस्त मौके, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन मोहतरम सामीन, कुरान मजीद का एक दूसरा उसूल है। दूसरा उसूल क्या है? ये मौके, ये अपॉर्चुनिटीज, ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हासिल नहीं होते, ये घर में बैठकर इंतजार करने से हासिल नहीं होते। कुरान का ये उसूल भी एक यूनिवर्सल उसूल है, एक आफाकी उसूल है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक हम खुद अपनी हालत न बदलें। तो हमको इन मौके का इस्तेमाल करने के लिए अपनी हालत बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने रवैये बदलने होंगे, अपने काम के तरीके बदलने होंगे। क्या तब्दीलियां लानी है, इस पर तफसील से उलमा इकराम इज़हार ख्याल कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों का खुलासा दो बड़ी अहम बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें शरीयत इस्लामी पर चट्टान की तरह साबित कदम हो जाना है, डट जाना है, इस्तिकामत के साथ डट जाना है। यह पहला अहम तरीन पैगाम है जो इस स्टेज से हमारे तमाम उलमा ने इस मजमे को दिया है। आप सब ये ऐलान कीजिए कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में शरीयत की पाबंदी करेंगे। इस मुल्क में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका भी यही है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मुल्क में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का अहम तरीन तरीका यही है कि हमारी जिंदगियों से, हमारे मुस्लिम समाज से शरीयत इस्लामी की बरकतों की अमली शहादत इस मुल्क के सामने पेश हो। लोगों को मालूम हो कि जब शरीयत पर अमल होता है
شریعت کے مطابق خاندانی زندگی استوار ہوتی ہے تو کیسے وہ برکتوں کا گڑھ بن جاتی ہے، برکتوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ لوگ اسے سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمارے شیواجی نگر میں مسلمانوں کی اس عظیم الشان بستی میں جب شریعت اسلامی پر عمل ہوتا ہے تو یہ بستی کس طرح امن و امان کا گہوارہ بنتی ہے، کس طرح سکون کا گہوارہ بنتی ہے، اس کا عملی نمونہ اس ملک کے عوام کے سامنے پیش ہو۔ محترم بزرگوں، دوستو، شریعت اسلامی کی حفاظت کا اہم ترین راستہ، اس کی صراط مستقیم بس یہی ہے۔ اعلان کیجئے کہ اس راستے پر ہم ڈٹ جائیں گے، اس راستے پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری اہم چیز جس کی طرف ابھی حضرت مولانا بلال صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے عوام کو بھی ہم اپنی شریعت سے واقف کرائیں۔ اس وقت وقف کا مسئلہ ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ساری لڑائی اس وقت نریٹیو کی لڑائی ہے، نریٹیو کی لڑائی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو سچائی بتائیں۔ جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ سچائی لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ یہ دوسرا اہم کام ہے جس پر بہت کم توجہ ہے۔ بنگلور کے ہوش مند مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ ملک کے سارے مسلمانوں کو راستہ دکھائیے۔ آپ یہ اعلان کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ آج سے ہم شہر بنگلور کے اپنے ہر ہندو بھائی کو، ہر سکھ اور عیسائی بھائی کو نرمی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ سچائی بتائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے۔ یہ بہت اہم کام ہے جو آپ سب کو کرنا ہے۔ وقف بل کے حوالے سے 4 گزارشات میں نے ساری کانفرنسوں میں کیے ہیں، انہی 4 گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 4 اہم گزارشات ہیں، ان گزارشات کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی گزارش، خاص طور پر عزیز نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ واقفیت پیدا کیجئے، نالج حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، نکاح کا صحیح طریقہ معلوم کیجئے، طلاق کا صحیح طریقہ معلوم کیجئے، وقف کیا ہے، وقف کا قانون کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے کہ اگنورنس، جہالت، لا علمی، یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ آج اسلام کے دشمن ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم اویئر ہو جائیں، باخبر ہو جائیں، اگر صحیح معلومات ہم کو حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہوگی۔ یہ طاقت خود بہت بڑی رکاوٹ ہوگی شریعت میں مداخلت کے راستے میں۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ معلومات حاصل کیجئے، وقف کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کیجئے اور شریعت اسلامی کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کیجئے۔ دوسری گزارش، اس معلومات کو پھیلائیے، خاص طور پر برادران وطن، غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو بتائیے، انہیں بتائیے کہ اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے اور کیسے یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ انہیں سمجھائیے، بتائیے کہ وقف کیا ہے۔ یہاں تفصیلات آئی ہیں، ان تفصیلات کو اس ملک کے سارے انسانوں تک پہنچانے کا کام یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شریعت کا ایمبیسڈر ہے، اسلام کا ایمبیسڈر ہے، اسلام کا سفیر ہے۔ اس سفارتکاری کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ ہمیں صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں رہنا ہے، اس ملک سے بات کرنا ہے، اس ملک کے عوام سے بات کرنا ہے۔ نریٹیو کی جو جنگ ہے، نریٹیو کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں ایک اہم سپہ سالار کا، ایک اہم سپاہی کا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا آپ سب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ میں سے ہر ایک 4 برادران وطن کو، 5-10 برادران وطن کو سچائی پہنچانے کا ٹارگیٹ اپنے ذمہ لیتا ہے؟ اگر آپ سب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں
تو بزرگوں دوستوں خود بخود جھوٹ جس طریقے سے پھیل رہا ہے وہ رک جائے گا، اور یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ تیسرا اہم ترین کام، اپنے سیاسی نمائندوں کو جواب دہ بنائیے۔ آپ نے ووٹ دے کر یہاں گورنمنٹ بنائی ہے کانگریس کی، آپ مطالبہ کیجئے کانگریس کی گورنمنٹ سے کہ وہ یہاں کی اسمبلی میں اس بل کے خلاف قرارداد منظور کرے۔ آپ اپنے ایم پی سے پوچھئے کہ پارلیمنٹ میں اس بل کو ناکام بنانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا، آخری اور اہم ترین کام وہ یہ کہ اپنے قائدین، پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار، ان کی آواز پر کان حاضر رکھیے، سنتے رہیے، جب جس کام کا مطالبہ کیا جائے لبیک کہہ کر اسی عزم، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، ہر قسم کی قربانی کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ یہ 4 کام ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت شریعت میں مداخلت نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔